ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام ویورز اور سبسکرائبر کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آج پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ اہم خبریں آپ سے ہم شیئر کریں گے، اور وقت ملا تو کچھ بین الاقوامی ایک دو خبروں پر بھی آپ کو اپنا تجزیہ دیں گے۔ صورتحال انتہائی گمبھیر ہے، معاملات جو ہیں کہیں سے بھی فی الحال جسے کہتے ہیں کہ درستگی کی طرف نہیں جا رہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جو لوگ ویوز آف فیصل محمد دیکھتے ہیں، میں نے آپ کو بارہا یہ بات کہی تھی کہ آپ جو ہیں عدلیہ کے کردار کو نظر انداز نہ کریں۔ یہ بات میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں، اور کل بھی میں نے یہ کہا تھا، تو آج بھی بارہا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عدلیہ کا کردار جو ہے اس تمام صورتحال میں اہم ہوگا۔ آج میں آپ کو اس حوالے سے بڑی ایک خبر دینے جا رہا ہوں، تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو ضرور سنیے گا میرے ویلاگ کو آخر تک۔ پہلی خبر جو اہم تھی وہ آپ کو پتہ لگ گئی ہوگی کہ عارف علوی صاحب کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں جو ہمارے پاس اطلاع آئی ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ صدر صاحب کو کہا جائے کہ وہ اپنے آئینی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے 90 ڈیز کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل ایک ذمہ داری ہے حکومت کی، اس کے اوپر حکومت کو مجبور کیا جائے، اور اس حوالے سے صدر صاحب جو ہیں اپنے آئینی اختیارات کو جو بھی ان کی جوڈیکشنز میں آتی ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کی، اس کو وہ استعمال کریں۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ صدر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن کا جو مسئلہ ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ کوشش کریں گے کہ آمادہ کیا جائے، لیکن صدر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اپنے جو پولیٹیکل ایک تھوڑا سا ان کی جو ایک سخت قسم کی جو ایک ان کی وہ ہے ایک سٹانس جو انہوں نے لیا ہوا ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا وہ لچک پیدا کریں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ معاملات ہو رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اکیلے ہی حکومت کے بس میں یہ ساری چیزیں ہوں، کیونکہ پاکستان کے معاملات کے اندر بہت سارے فورن پلیئرز بھی اس وقت ایکٹیو ہیں۔ تو بہرحال ایک جسے کہتے ہیں کہ اچھی گفتگو ہوئی، اور اس مرتبہ جو گفتگو ہوئی عمران خان اور صدر صاحب کے درمیان بڑی اچھی گفتگو ہوئی، اور اس کے اندر عدلیہ کے جو اس وقت 43 جو ممبرز ہیں آپ کے، جن کو واپس کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اس پر بھی بات ہوئی۔ اور اس کے علاوہ یہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ جو 43 ارکان اسمبلی گئے تھے واپس، تو اس پہ ہم نے بھی کہا تھا کہ ایک اچھا فیصلہ ہے ہائی کورٹ کا، خوش آئند ہے، اور ہم نے کہا بھی تھا، کل ہی کہہ دیا تھا کہ اسمبلیز کے اندر لوگوں کو فوری طور پر جانا چاہیے، لیکن وہ گئے، اور آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ وہاں جاتے ہی جو اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں انہوں نے مبینہ طور پر جو ہے اسمبلی کا اجلاس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا، اور ایک انہوں نے ایشو یہ اٹھایا کہ ہمارے پاس ابھی تک عدلیہ کے کوئی تحریری آرڈر نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، عدلیہ کے تحریری آرڈر نہیں ملے، اسمبلی کا اجلاس انہوں نے ملتوی کر دیا، اور یہ تمام صورتحال بھی عدلیہ نے دیکھ لی، کیونکہ دیکھیے ظاہر سی بات ہے، عدلیہ نے کہا تھا، پہلے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کی طرف سے یہ بات آئی تھی، عمران خان کو کہا گیا تھا کہ آپ واپس چلے جائیں، وہ نہیں گئے۔ اب اس میں اس سے پہلے باجوہ نے بھی کہا تھا ان کو، جب یہ سارا معاملہ ہوا، جب بیٹھے تھے یہ، پر میں اس کے حوالے سے بتا چکا ہوں کہ جب پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر ملاقات ہوئی تھی باجوہ صاحب کی اور عمران کی تمام صورتحال کے بعد، تو اس وقت بھی باجوہ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، جو بھی ہونا تھا ہو گیا، آپ میچ سے مطلب آپ میچ ایک ہارے ہیں، سیریز ہوتی نا، تو انہوں نے کہا کہ ایک میچ آپ ہارے، سیریز سے باہر نہیں ہوئے، آپ اسمبلیز میں چلے آئیں، لیکن وہاں بس اب کچھ ہونے والی بات تھی، کچھ یا پریشانیاں تھیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں، میں اس طرح میچ کھیلوں گا ہی نہیں، اس طرح میں نہیں جاؤں گا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو پھر وہ معاملہ بگڑ گیا۔ تو اس مرتبہ بھی جو بات ہوئی ہے عارف علوی کی اور عمران خان کی، اس میں جو باوثوق ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی کہا گیا ہے عمران خان کو کہ آپ جو ہے پولیٹیکل طریقے پہ تمام اس کے اندر سچویشن کے اندر خود سے خود ان ہوں۔ اور میں نے بھی آپ کو یہ بات کہی تھی، آج بھی میں نے ٹویٹر پہ کہا ہے کہ میں نے جو اگر ٹویٹ کیا تھا تو کچھ سوچ کے کیا تھا کہ عمران خان جتنی جلدی سیاست کے اندر ان ہوں گے تو ان کے سیاست میں ایکٹیو ہونے کی وجہ سے عدلیہ کو ان کے حوالے سے فیصلے کرنے میں آسانی ہوگی۔ یہ آج میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، اور پہلے بھی بات میں کہہ چکا ہوں، اس لیے بار بار میں کہتا ہوں کہ آپ نظر رکھیں عدلیہ پر، خاص طور پر عمر عطیہ بندیال، اور جو جس وقت یہ آپ کے اطہر من اللہ جب
ٹرانسفر ہو کر گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اطہر منیلا کو سپریم کورٹ میں جانے سے کتنا روکا گیا تھا. اب میں نام نہیں لوں گا, حاضر سروس ججز ہوتے ہیں کیونکہ وہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے, لیکن اسی لیے روکا گیا تھا کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے, جو منصف ہیں, جو بالکل غیر جانبدار منصف ہیں, ان کو یہ پتا تھا کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی. اور یہ میں آپ کو تجزیہ نہیں دے رہا, میں انتہائی بابسوخ ذریعے سے ان قاضیوں کے انتہائی قریبی حلقوں سے جو وہاں بیٹھ کے شام کو جہاں کہیں گفتگو ہوتی ہے فیملیز کے اندر, ان کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ مجھے اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی, غلط ہوا اور حکومت کو غلط گرایا گیا. تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم حالات کے ساتھ دیکھ کر انصاف کریں گے. لیکن پھر بعد میں معاملات کچھ ایسے ہوئے کہ عمران خان صاحب خود ہٹتے گئے, قومی اسمبلی سے وہ نکل گئے, اس کے بعد وہ اسمبلیاں بھی انہوں نے توڑ دی, بہت سارے معاملات ہوئے. آپ کو پتہ ہے, اب پیچھے ماضی میں جانا تو بیکار ہے. القصہ مختصر یہ کہ اب جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اب صورتحال یہ ہے کہ نئے الیکشن کے لیے پیسے اس وقت جو ہے نہیں ہیں. اب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں وہ میں ابھی آپ کو آگے بتاتا ہوں. اس سے پہلے ہم آپ کو ایک اہم آگے خبر دیں, ایک یہ چیز اور بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے اپنا عامر ڈوگر والا معاملہ, کل آپ کو میں نے کہا تھا کہ اس میں بھی سیاست نظر آئی تھی حکومت کی, اور نتیجہ کیا ہوا کہ جب عدالت کے پاس وہ گیا تو انہوں نے کیس ہی ختم کر دیا, وہ معاملے سمجھے بالکل ٹوٹل ختم ہو گیا. اچھا, اب ایک چیز یہ ہے کہ ڈار صاحب کا مسئلہ تھا. آج ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آج رات 12 بجے تک چلیں گے, لیکن میرے پاس جب میں اس وقت آپ سے بات کروں تو پاکستان کی شاید 6 بجے کا ٹائم ہوگا, اس وقت 6 سوا 6 کا ٹائم ہوگا. جب آپ یہ وی لاگ دیکھیں گے تو شاید 10 بج جائیں یا 11 بج جائے, کیونکہ پاکستان سے اپلوڈ ہوتا ہے. لیکن میرے پاس جو IMF کے ذرائع سے جو معاملات ہیں وہ یہ پتہ لگائیں کہ پاکستان نے جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے ناک رگڑ دی ہے IMF کے آگے, اور ساری شرائطیں جو ہیں پاکستان نے مان لی ہیں, اور IMF کے ساتھ آپ کا یہ معاہدہ ہو جائے گا. یہ میں آپ کو بھی خبر دے رہا ہوں اس وقت. اب یہ ظاہر ہے, وہ کہتے تو ہیں کہ آج رات 12 بجے تک چلے گا, ظاہر سی بات ہو سکتا ہے رات 12 بجے تک چلے, لیکن میرے پاس اگر جو فیصلہ ہے اس کا جو میرے پاس ابھی فی الحال ہے, جو خبر میرے ذرائع دیتے ہیں کہ یہ جو ہے IMF کے ساتھ آپ کا جو ہے معاہدہ ہو جائے گا. لیکن یہ معاہدہ لوگ تو کہہ رہے ہیں نا بڑی خوشی کی بات ہے, ڈار صاحب نے بھی کہا تھا خوشخبری مل جائے گی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خوشخبری نہیں ہے. اگر معاہدہ ہوتا ہے تو بھی خوشخبری نہیں ہے, اور اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو بھی خوشخبری نہیں ہے, کیونکہ دونوں صورتوں کے اندر جو ہے عوام جو ہے پسے گی. تو یہ ایک میں نے آپ کو خبر دینی تھی, یہ ہے. اس کے علاوہ بھی ایک اور خبر اور بہت اہم ہے. اب مسئلہ آتا ہے جناب, دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نواز شریف کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے مریم نواز آ گئی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز آئی تھیں, اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ مریم نواز کا بھیجا جانا, پہلے بھیجا گیا تھا ڈار صاحب کو. ڈار صاحب کو کہا گیا تھا آپ جا کے مریم کے لیے اور نواز شریف کے لیے راہ ہموار کریں گے. ڈار صاحب آ کے ناکام ہو گئے. اس کے بعد مریم نواز نہیں آتی, لیکن پنجاب اسمبلی ٹوٹی تو مریم نواز کو آنے کا موقع مل گیا. مریم نواز آئیں, لیکن مریم نواز جب عہدے پہ لے کر آئیں تو وہ مسلم لیگ نواز میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی. تو میرے پاس جو اطلاعات ہیں مسلم لیگ کے قریبی ذرائع نواز کے بتاتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں خاقان عباسی وغیرہ کے, اور 2 لوگوں کے آپ نے سن لیے ہوں گے, بہت بھی اور سارے لوگ ہیں جو کہ اس وقت ناراض ہیں, اور وہ مطلب جسے کہتے ہیں کہ غیر فعال ہیں اس وقت مسلم لیگ نواز میں. تو مسلم لیگ نواز ویسے ہی بہت زیادہ توڑ پھوڑ کا شکار ہے. لیکن ایک جو سب سے بڑی بات ہے کہ نواز شریف صاحب جو کہہ رہے تھے آنے کے لیے, اور وہ پر تول رہے تھے, سارے معاملات تھے, لیکن کل سے جو عدالت نے جس طریقے سے کروٹ لینی شروع کیا, میں آپ کو اصل اس کی طرف آ رہا ہوں کہ جو کل سے جو عدالت نے کروٹ لینی شروع کی, اور نیب کے حوالے سے جو عدالت نے کہ سٹینڈ شروع سے چل رہا تھا, اور کل جو سٹینڈ انہوں نے لیا, کیونکہ دیکھا ہے 1100 ارب روپے کا معاملہ ہے, اور عدالت نے واضح طور پر کہا کہ اس قدر لوگوں کو معافی دی گئی. اور جو عدالت کے جو ریمارکس آئے ہیں ان ریمارکس سے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ یہ جو نیب کے جو کیسز ہیں نا, جو حکومت آئی تھی اپنے اوپر لے کے, یہ کیسز ختم نہیں ہوں گے. تو کل کے فیصلے, اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کا آج یہ کہنا عمر عطا بندیال کا کہ پارلیمنٹ کو جان بوجھ کر مختصر رکھا گیا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ معاملہ اس وقت موجودہ حکومت کر رہی ہے, امپورٹڈ گورنمنٹ کر رہی ہے, جو امریکن ایما کے اوپر لائی گئی تھی, جو کچھ وہ کر رہی ہے وہ ٹوٹل سارے کا سارا کام غیر آئینی ہے, یعنی جان بوجھ کے کر رہے ہیں. تو اب یہ جو فیصلہ ہوا ہے, میں نے آپ کو بتایا, جو آج سے 3-4 مہینے پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی, وہ اب خبر یہ ہے کہ اب جو ایماندار اور جو قاضی ہیں, جو فیصلہ کرنے والے ہیں, وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں. حکومت سے بھی بات چیت کی ہے, اداروں سے بھی بات چیت کی ہے. حکومت کہتی ہے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں, فوج کہتی ہے کہ ہمارے پاس بھی اس وقت ایسے حالات نہیں ہے کہ ہم فوری طور پر الیکشن کے اندر جائیں یا کچھ کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب بھی فوج آتی ہے تو پھر فوج اگر کوئی گڑبڑ ہوتی تو پھر بھی فوج کے اوپر الزام آتا ہے. تو سارے معاملات کو ہر شعبے سے عدلیہ نے دیکھ کے چیک کرنے کے بعد, سارے معاملات کو دیکھنے کے بعد جو میرے پاس اب اطلاعات آ رہی ہے
اور وہ اطلاع یہ میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ یہ خبر اللہ کرے یہ صحیح ہو جائے، ہے تو بڑی کنفرم، کہ عدلیہ نے سوچا ہے کہ کیوں نہ عمران خان کی حکومت کو واپس بحال کر دیا جائے۔ اس سے یہ ہے کہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ سب کی جو پرابلم ہے نا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، فوج نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، ہم یہ مجبوری ہے، ہم وہ مجبوری ہے، وہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے جو لوگ ہیں وہ آئیں اور آ کے جو ہے اپنے معاملات کو دوبارہ اس کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ تو فیصلہ اس کے اوپر سوچا جا رہا ہے کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ عمران خان کی حکومت واپس آ جائے۔ ہو سکتا ہے، اسی لیے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ کا جو ہے نا فیصلہ جو ہے اس حوالے سے عدلیہ پہ نظر رکھیں۔ عدلیہ کوئی بھی بہت بڑا فیصلہ کر کے ان سب کو جو ہے نا ایک بہت بڑی ایک مشکل میں ڈال سکتی ہے، لیکن یہ فیصلہ جو ہے عمران خان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ لیکن دوسری جانب جو ہے، جو عمران خان صاحب کو جو ایک ہائی کورٹ کے اندر جو ٹیریان کیس کے اندر ہے، وہاں حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کسی طریقے سے عمران خان کو نااہل کر دیا جائے۔ اگر یہاں عمران خان نااہل ہو بھی جاتے ہیں مثال کے طور پر، اور اگر خدا نخواستہ عمران خان نااہل ہو گئے، تو جو قوانین ہے یا آئین کے حساب سے یا جو حکم آتا ہے اس حکم کے اندر یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر عمران خان کی حکومت بحال ہو جاتی ہے اور حالات آپ کے اس قابل نہیں ہوتے تو ٹھیک ہے، عمران خان پھر پی ٹی آئی حکومت چلائے گی، اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ پھر ہو سکتا ہے کہ عمران خان اس میں شاہ محمود قریشی کو آگے کر کے ہو سکتا ہے شاید معاملات کو چلائیں، اور آگے کچھ عرصے بعد جو ہے پھر صدر مملکت عارف علوی صاحب جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ اس معاملے کے اندر اپنا کردار ادا کریں۔ گزشتہ دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عارف علوی کے اور عمران خان کے جس کے معاملے میں کہیں تلخی ہوئی تھی، تو اس کے اوپر کچھ سمجھدار لوگوں نے یہ کہا تھا کہ تھوڑا سا نرم رکھیں، عمران خان سے کہا تھا نرم رکھیں، کیونکہ عارف علوی کا ہمارے پاس اس عہدے کے اوپر ہے نا آگے جا کے بہت بڑے، اس وقت تو عارف علوی مطلب ناکام ہو رہے ہیں یا مجبور ہیں یا کوئی بھی معاملات ہیں، لیکن مستقبل کے اندر جب تک عارف علوی کا ٹرن اوور ہے ان کا، اس وقت تک عارف علوی جو ہمارے بہت سے کام آ سکتے ہیں۔ تو انتہائی دلچسپ جو ہے صورتحال کے اندر اس وقت پاکستان کی سچویشن جو ہے وہ داخل ہو چکی ہے۔ ایک منٹ اور ایک گھنٹہ جو ہے اب دیکھنا ہوگا کہ فوری طور پر کیا تبدیلی آ سکتی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ہوگی پاکستان کے حوالے سے، دوسری ایک اس چیز یہ ہے کہ جو بین الاقوامی میں بتا دوں آپ کو کہ کل زیلنسکی جو ہیں انہوں نے جا کے برطانیہ اور فرانس کی قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں، اور وہاں پہ ملاقات کر کے انہوں نے فائٹر جیٹ اور لانگ رینج میزائل کی ڈیمانڈ کی ہے، لیکن میرے پاس یہ ابھی تک اطلاع ہے کہ فائٹر جیٹ کے اوپر تو شاید فرانس راضی نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ لانگ رینج کے لیے وہ راضی ہو گئے ہیں۔ اور لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، ایک میری خبر ہے، یہ آپ کا اسی چینل سے آپ کو بتائی گئی تھی کہ 24 فروری کے بعد جو ہے بہت بڑی جنگ، یہ خطرناک اس میں داخل ہو جائے گی، اور 24 فروری کے آنے تک سے پہلے یہ مجھے جو میری خبر تھی اس کے مجھے اثرات نظر آ گئے ہیں، کیونکہ خارکیف اور چونگ مانگ سمیت اس وقت 24 سرحدوں کے اوپر جو ہے یوکرائن کے اوپر جو ہے روس حاوی ہو رہا ہے، اور بڑے حملے جو ہیں روس نے جاری رکھے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر جو میرے پاس بالکل مصدقہ اطلاعات ہیں، کیونکہ وہ مغرب کا تو میڈیا آپ کو دے نہیں رہا، جو دے رہا ہے وہ غلط اطلاع دے رہا ہے، لیکن مصدقہ اطلاع ہے کہ 350 کے قریب جو ہے مطلب فوجی جو ہے یوکرائن کے ہلاک ہوئے ہیں، اور ان کی 24 میکنائز جو ان کا جو ڈپو ہیں 2، وہ بھی جو ہے اڑا دیے گئے۔ اسی جنگ کے دوران جو ہے ایک اور جو سب سے اہم اور بڑی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ روس نے خاموشی کے ساتھ ایک بہت ہی طاقتور خطرناک نیوکلیئر ٹیسٹ کرنے کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے ٹیسٹ جو ہے ہم 1961 کے بعد جو روس نے ایک ٹیسٹ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا زار بم کا جو دھماکہ جہاں کیا تھا انہوں نے 1961 کے بعد یہ روس کا سب سے بڑا دھماکہ ہوگا جو وہ کرنے جا رہا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ روس جو ہے اب بڑے پیمانے کے اوپر جنگ کو بڑھانے کے لیے اور براہ راست امریکہ اور نیٹو سے لڑنے کے لیے وہ تیاری کر چکا ہے۔ تو لہٰذا جیسے میں نے کہا تھا آپ سے کہ معاملات بگڑیں گے، اور وہ بگڑ رہے ہیں، اس کی ایک بار ہر بڑھتے دن کے ساتھ ساتھ مجھے جو ہے حالات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ روس کا ایک جو کاسموس 2491 ایک سیٹلائٹ تھی، اس کو بھی اس میں بھی دھماکہ ہوا ہے، اور وہ تقریباً 2000 ٹکڑوں کے اندر بکھر کے وہ تباہ ہو گئی ہے۔ تو خیال یہ کیا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ سیبوٹاج ہو، لیکن اب خیال تو یہ ہے، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے بہت سارے لوگوں کی طرف سے جو دفاعی اور امور کے ماہر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ شاید اس ایکسپلوژن کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ کہیں یہ جسے کہتے ہیں کہ وہ فضائی جو کہتے ہیں نا خلا کے اندر جو ہوتی ہے اسپیس وار کی طرف نہ چلا جائے۔ تو اگر یہ اسپیس وار کی طرف جاتا ہے تو بھی بڑا خطرناک، مطلب اگر نیوکلیئر کی طرف جاتا ہے تو بھی دنیا کو تباہی ہے، اگر اسپیس کی طرف جاتا ہے تو بھی انتہائی زیادہ جو ہے یہ خراب ہوگا۔ اچھا،
ایک چیز یہ ہے کہ ایک اور بات اس میں آئی ابھی جو روس اور امریکہ کے درمیان اس جنگ کو بڑھانے کا جو سب سے ایک اور مطلب جو وجہ پیدا ہوتی جا رہی ہے، ان دو وجوہات سے تیسری بڑی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ نارڈ اسٹریم لائن کو اڑا دیا گیا تھا، اور اس وقت رشیا نے یہ کہا تھا کہ یہ نارڈ اسٹریم لائن جو ہے، پائپ لائن جو جس سے یورپ کو جاتا ہے تیل، یہ امریکہ نے اڑایا تھا، لیکن امریکہ نے اس کی تردید کر دی تھی اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہے. لیکن آپ کو پتا ہے سیموئل ہرش جو ہے ایک دانشور ہیں، تجزیہ نگار ہیں بڑے سینئر، انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ یہ جو ہے پائپ لائن جو تھی رشیا کی نارڈ اسٹریم، اس کو جو ہے امریکہ نے ہی اڑایا تھا، اس کو امریکہ نے اڑایا تھا، اور اس تمام آپریشن کی نگرانی جو ہے جیک سلون نے کی تھی. تو اس کے بعد جو ہے کہ امریکہ کے لیے ایک اور بڑی مصیبت پڑ گئی. گو کہ امریکہ نے انکار کیا ہے، لیکن رشیا کو ایک بہت بڑا وہ سٹینڈ مل گیا، اور اس نے کہا کہ ساری دنیا کو بتا رہا ہے کہ دیکھیں امریکہ نے ہمارے ساتھ ہمارے گھر کے اندر ہماری جو سپلائی لائن تھی اس کے اندر بہت بڑی تخریب کاری کی. تو یہ سارے معاملات جو ہے یہ انتہائی اہم ہیں، اس کو دیکھنا ہوگا. یہ تمام چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ معاملات جو ہے انتہائی خرابی کی طرف جا رہے ہیں. دوسری جانب ای یو نے فرانس سے کہا ہے، فرانس نے ای یو سے کہا ہے کہ جو ان کا جو ویگنر گروپ ہے، جو کہ رشیا کا ایک گروپ ہے، جو فائٹنگ گروپ، جو ان کی پرائیویٹ آرمی ہے، جو دنیا میں کئی جگہ شام سمیت کئی علاقوں میں جو رشیا کے مفادات کے لیے لڑتی ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی اس کو بینڈ کریں، اس پہ پابندی لگائیں. تو یہ سارے معاملات جو ہے نا اس وقت لگ ایسا رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے بڑھے گی، اور یہ معاملہ جو ہے جیسے میں نے آپ سے کل کہا تھا 2 دن پہلے کہ مجھے لگتا ہے کہ تیسری جنگ عظیم جو ہے نا کہیں ہمارے دروازوں پہ دستک دینے آ رہی ہے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے. اس امید اور دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اور آپ کے لیے بہتری پیدا کرے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.